بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، ہم پارہ نمبر 15 میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اب اسی کو مکمل کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت نیک بادشاہ کا قصہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہر طرح کی نعمتیں دی تھیں، لیکن بادشاہ نے ناشکری نہیں کی تھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی زمین پر حکومت دی۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے حکم مانتے ہیں اور تھوڑے نہیں مانتے۔ جو آسان لگتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اور جو مشکل لگتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، سارے حکم ماننے چاہیے اور سب سے زیادہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اب نئی سورۃ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کی گود میں تھے تب انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، اتنا چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سے معجزے دیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے والد کو سمجھایا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ یہ نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ وہ کلام اللہ کی تلاوت تو کرتے تھے تو روتے اور سجدے میں گر جاتے، لیکن ان کی امت میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نمازیں چھوڑ دینے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا، لیکن جو سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کافر کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن کو نہیں مانتے، ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میں تمہیں پہلی بار بنایا اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے تمہارے کاموں کا حساب لوں گا، اور جس نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے اس کو انعام دوں گا، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے اور توبہ بھی نہیں کی ہوگی تو ان کو سزا دوں گا۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، ان کی اس غلط بات سے آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ بن جائے، کیونکہ یہ اتنی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے دیے، لیکن کافروں نے ان معجزوں کو جادو کہا۔ بچوں، جادو تو جھوٹ ہوتا ہے اور یہ تو غلط چیز ہے، اور معجزے سچ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ہی قرآن مجید یاد کروا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں، ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آپ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں نا؟ جی، شاباش۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں تو ہماری مرضی کے معجزے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، اگر ایمان لانا ہے تو اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 16 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔